یعنی اندور میں آئی ہے؟ آ گئی؟ میں آپ نوجوان بچوں سے ایک سوال کرتا ہوں. انہوں نے آپ کو کہہ دیا اسلام میں 2 ہی عید ہے، آپ لوگ میلاد النبی کو عید کیوں بولتے ہو؟ کرتے ہیں نا یہ لوگ. آپ نے ان سے الٹا کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ کیا بات. میں اپنے نوجوان بچوں سے، ابھی میں نے آج ہی مولانا عارف صاحب سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ اندور شہر میں ہم آگے جو ہے بچوں کے لیے ٹریننگ کلاس شروع کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کو بھی جواب دینا ہے. آپ نے الٹا کیوں نہیں پوچھا بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ بھاگے گا پھر کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا. جیسے اعلیٰ حضرت کا گنبد جس گھر میں ہوتا ہے وہاں کبھی تبلیغی نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولے بھائی ہم نے تو حدیث شریف سنن ابو داؤد میں یہ پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ للعید المسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کون سی کتاب سے بتا رہے ہیں کہ اسلام میں 2 عید ہے؟ وہ ہمارے مولوی صاحب ہیں نا، رات کو کلاسز لیتے وہ بتاتے ہیں. اسی لیے بولتا ہوں مولوی صاحب کو لے کر آؤ، ایک طرف ہم بیٹھ جائیں، ہم مطلب غلامان خواجہ، غلامان غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف آپ بیٹھ جائیے سبحان اللہ. جو بھی آپ اپنے آپ کو کہہ لیں، اور مائک دونوں کے سامنے لگ جائے، پبلک بیٹھے. ہم گالی گلوچ لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ پیار محبت سے دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا صوفیہ اکرام کا طریقہ ہے، لیکن ہم گفتگو خالصاً علمی کرتے ہیں، لفاظی اور بازاری گفتگو نہیں. اور دنیا دیکھے حق پر کون ہے. کیا بات ہے. یہی طریقہ ہونا چاہیے نا. یہ بچوں کو پکڑ کر اپنے دکانوں میں بلانا اور ان کو کتابچے دینا، رہے یہاں بھی تو آؤ، ہم بھی تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بھائی سال میں کتنے مہینے؟ 12. آن این ایوریج مہینے میں کتنے جمعے؟ 4. 12 چوکے 48 عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن سب کے لیے نہیں ہے مولانا. حضور نے قید لگائی للمسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے لیے نہیں ہے یہ، حضور نے خود فرمایا صرف مسلمانوں کے لیے. 48 عید ہوئی. عید الفطر کتنی ہو گئی؟ 49. عید الاضحیٰ، جامع ترمذی کی حسن حدیث میں حضور نے فرمایا یوم عرفہ بھی عید کا دن. سبحان اللہ سبحان. کتنی عید ہو گئی؟ 51. امام قسطلانی مواہب لدنیا میں لکھتے ہیں کہ یہ 51 عید جو ہے یہ حضور ہی کی وجہ سے ہم کو ملی ہے. وہ خود لکھتے ہیں لہذا مولود النبی کا دن عید کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر ہم الٹا پوچھ دیں کہ آپ جو 21 نومبر کو اپنے سعودی عرب میں عید وطنی مناتے ہیں 21 اکتوبر کو، یہ کون سی روایت سے ثابت ہے؟ معلوم ہے نا سعودی عرب اپنا جو نیشنل ڈے مناتا ہے جس دن اس ملک کی استھاپنا ہوئی تھی 21 اکتوبر، اس کا نام ہی ہے عید وطنی. کون سی حدیث شریف سے ثابت؟ پوچھ دیجئے، کھجرانہ کی گلی میں غائب ہو جائیں گے. کیا بات. ہم کریں تو جائز اور سنی کریں تو ناجائز. ارے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ دعا مانگ رہے ہیں، قرآن مجید میں ہے اے اللہ جس دن تو جنت سے کھانا بھیجے گا ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے. تو جن کے لیے جنت بنائی گئی ان کے آنے کا دن عید کا دن نہیں ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کہا یہ تو ٹھیک ہے. چونکہ میرے پاس تقریر سے پہلے بچے 1-2 سوال لے کر آئے، کہا کہ اس کا جواب دیجئے. میں نے کہا میں تقریر کے دوران ہی دے دوں گا تو ان کے لیے جواب ہے. یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ ثابت کیجئے کہ حضور 12 تاریخ کو تشریف لائے. ثابت کیجئے کہ حضور نے میلاد منایا. ثابت کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میلاد منایا. ہم نے کہا ہم ثابت تو کر دیں گے لیکن یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو حضور نے کیا ہو؟
کیا بات ہے، یہ بہت نقطے کی بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کا اگر اصول پرنسپل غلط ہے تو کتنی تیز گاڑی چلائیں منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اصول صحیح ہے، راستہ صحیح ہے تو گاڑی دھیرے دھیرے چلے گی لیکن ایک دن منزل پر ضرور پہنچے گی. سبحان اللہ. یہ آپ کو کہا کس نے کہ مسلمان وہی کام کر سکتا ہے جو حضور نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو؟ تو مائک پہ تو میں نہیں تقریر کروں گا. حضور نے مائک پہ تقریر کی تھی، صحابہ نے. ختم بخاری نہیں ہو سکتی اب. نہ حضور نے ختم بخاری کی نہ صحابہ نے. 40 دن کے چلوں میں پکا پرتیبند لگے، نہ حضور گئے نہ صحابہ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بتائیے، عرب کو سعودی عرب بند کیجئے، کیا بات. جہاز سے مت جائیے حج کرنے. یہ اصول ہی بچوں کو بچپنے میں غلط بتائے. ارے حضور نے یہ نہیں کیا تو ہم نہیں کر سکتے. ارے پھر اجارہ بینکنگ کیسے کرو گے؟ اجارہ مشارکہ مداربہ کیسے پڑھو گے؟ بے سلم کیسے پڑھو گے؟ انٹراڈے ٹریڈنگ کیسے کرو گے؟ کرنسی نوٹ میں پیسہ کیسے دو گے زکوٰۃ کا؟ ایک دم جاہل بنا دو گے مسلمانوں کو. اصول یہ ہے کہ شریعت میں جس چیز کی مناہی نہیں ہے وہ تمام چیزیں مباح ہیں. جو اس کو ناجائز بولے دلیل لانے کی ذمہ داری اس کی ہے. نہیں، حضور نے تو میلاد نہیں بنایا. کس نے کہا؟ مولوی صاحب. مولوی صاحب کو لاؤ. سارے فتنے کی در یہ مولوی صاحب ہوتے ہیں، سنی نہیں. مولوی لفظ ہمیشہ میں غیر سنی کے لیے استعمال کرتا ہوں. کیا بات ہے. لے کر آؤ. میلاد کا مطلب ہم دیکھیں تم علمی گفتگو. لفظ میلاد کی محفل سے مراد کیا؟ ہر وہ محفل جس میں حضور کی ولادت کا ذکر ہو، چاہے وہ خانقاہ میں ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مدرسے میں ہو، جلسہ گاہ میں ہو، جہاں بھی مسلمان اکٹھا ہو کر حضور کی ولادت کا ذکر کریں، چاہے وہ تقریر کے شکل میں ہو یا منظوم شکل میں ہو، اشعار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر حضور کی ولادت کا ذکر ہو جائے تو وہ محفل میلاد کی محفل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا حضور نے میلاد منائی؟ جی. اگر آپ کے مولوی نے طبرانی شریف نہیں پڑھی تو ہماری تھوڑی غلطی ہے. ہم نے تو اس بار اس حدیث شریف کو عربی میں اور ترجمے کے ساتھ چھاپ کے پیمفلیٹ بٹوائے ہیں. کیا بات ہے. حدیث کی راوی سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے گھر حضور اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے. دونوں بیٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی میلاد کا ذکر کیا. عربی لفظ و میلادہما انی، اپنی اپنی میلاد بیان کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور نے بیٹھ کر کیا ذکر. ہم بھی یہی کرتے ہیں، میلاد کا ذکر نہیں. لیکن حضور نے 12 ربیع اول کو ہی تو نہیں کیا. تو آپ کو کس نے کہا کہ ہم صرف 12 ربیع اول کو میلاد مناتے ہیں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم تو رجب میں مناتے ہیں، محرم میں مناتے ہیں، ہر نماز کے بعد میلاد مناتے ہیں. ہاں 12 تاریخ کو ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں لیکن میلاد کی محفل تو سال بھر ہم مناتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ دنوں کو متعین کرنا اور اہتمام کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو غلطی کس کی؟ ان کی نہیں، ان کے مولوی کی. یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے. صحیح مسلم کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ہر منڈے کے روز روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی دن میں دنیا میں تشریف لایا، اسی دن مجھ پہ قرآن شریف کا نزول شروع ہوا. حضور نے ایک دن کو متعین کیا. حافظ ابن تیمیہ جو اہل حدیثوں کے پیشوا ہیں، ان کے شاگرد ابن کثیر لکھتے ہیں اپنے البدایہ میں اور تفسیر میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ جنگ احد کی شہداء کی قبروں پر جایا کرتے تھے. سال میں دن کو متعین کیا. مہینے میں حضور علیہ السلام نے ایام بعید کے روزے فرمائے، مہینے میں دن کو متعین کیا. تو دنوں کو متعین کرنا حضور کی سنت سے ثابت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یوم ولادت 12 نہیں 8 تاریخ کو ہے. اعتراض. ارے آپ 8 کو میلاد منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ محرم میں ملائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ رجب میں منائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کو دن سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایک علمی جواب بھی سن لیجئے. کیا بات ہے. دیوبند کے بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، مفتی شفیع عثمانی.
ان کی کتاب ہے سیرت رسول، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بکتی بھی ہے۔ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے 8 ربیع اول کہا، بعض نے 9، بعض نے 10 اور کچھ نے 11۔ لیکن اہل مکہ، حضور کون سے شہر میں تشریف لائے تھے؟ مکہ شریف میں۔ لکھتے ہیں لیکن اہل مکہ اور جمہور علماء اور میری تحقیق ہے کہ 12 ربیع اول ہی حقیقی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان چونکہ اللہ۔ میلاد پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ چند ایک تھی۔ صحابہ بھی حضور نہیں، صحابہ میلاد مناتے، جی مناتے، اٹھائیے سنن نسائی۔ صحابہ مسجد میں بیٹھے، حضور تشریف لائے، پوچھے ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں آپ کو بھیجا۔ کیا بات ہے، سبحان یہی تو اللہ، میلاد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو جائیے، امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سنی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام میلاد منانے کے جواز کے قائل۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنے مولویوں کو دیکھیے، ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء صراط المستقیم، اہل حدیث و سلفیوں کے مولوی، سوال ہوا میلاد النبی منانا کیسا؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس نیت سے میلاد النبی منائے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آ جائے تو اس نیت سے میلاد منانا بالکل جائز۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب بتائیے، اور ایک اور قول سنیں گے تو پاؤں تلے زمین چلی جائے گی۔ انڈیا میں اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے مولوی گزرے ہیں، وحید الزماں حیدرآبادی، کتاب ہے ان کی شمائم الانبریاء، لکھتے ہیں میرے نزدیک میلاد النبی کے دن اگر کوئی مسلمان خوش نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا بات۔ اب بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا میلاد النبی کے دن کچھ لوگ دروازہ بند کر کے اندر رہیں گے، نہیں بدعت ہو جائے گی، آج خوشی منائیں گے تو ارے بدعت نہیں، تم سنت پہ عمل کر رہے ہو، لیکن کس کی سنت وہ سنو۔ حافظ ابن کثیر البدایہ میں نقل کرتے ہیں ابلیس 4 مرتبہ رویا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور حافظ ابن کثیر خود ابن تیمیہ اہل حدیث کے شاگرد، لکھتے ہیں پہلی مرتبہ جب اس پہ لعنت بھیجی گئی، دوسری مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، تیسری مرتبہ جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی، چوتھی مرتبہ جس دن حضور دنیا میں تشریف سبحان لائے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے پھر نماز پہ آتے ہیں، نماز نماز نماز، آئیے نماز۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، غریب نواز کی درگاہ پہ جائیے، وہاں چھوٹی مسجد تھی جو بڑی ہو گئی۔ جہاں بھی بزرگان دین رہے ہیں انہوں نے جہاں بھی قیام کیا وہاں مسجد کو بنوایا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ وہ لوگ صرف 5 وقت والے نہیں تھے، وہ تو تہجد، چاشت، اشراق، پتہ نہیں کتنی نماز پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ تمام اہل سنت و جماعت نے بھی لوگوں کو بلایا ہے۔ آپ جس عبادت کی طرف بلاتے ہیں وہ ابلیسی عبادت ہوتی ہے، کہ اپنے عبادت پہ فخر ہو جاتا ہے۔ ہم جو عبادت بلاتے ہیں وہ عاجزی والی ہوتی ہے، کیا بات ہے، کہ اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، ہم جو راستہ کر رہے ہیں تیرے نبی کا اس وسیلے سے ہم کو قبول کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ بے شک۔ اب آئیے نماز پہ غور کیا جائے، تو بات ہو رہی تھی اس پہ، کیوں نہیں پوچھا یہ جو انگلی ہلاتے ہیں کون سی حدیث شریف سے ثابت ہے؟ کیا بات۔ اور پاؤں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے؟ سنی بچوں سے میرا سوال ہے، آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ Why didn't you ask them? What is the evidence for stretching your legs beyond normal distance? Why didn't you ask them? Wasn't it your responsibility? آپ کی ذمہ داری نہیں تھی پوچھنا؟ تو ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن شریف اور حدیث شریف میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، موجود تو ہے لیکن اس کے جواب ایک دوسرے طریقے سے بھی مل سکتے ہیں۔ آسان طریقہ، کل صبح جب آپ اٹھے فجر کے بعد پتہ کیجئے شہر اندور کے سب سے بزرگ مسلمان کون ہیں، پتہ کیجئے، ان کے گھر پہنچ جائیے، 80 سال کے ہوں گے مان لیجئے، پوچھے حضرت کیا آپ نے اپنے دادا کو دیکھا تھا؟ تو بولیں گے ہاں، جب میری عمر 10 سال کی تھی بالفرض تو میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میں نے 10 سال اپنے دادا کی صحبت اختیار کی اور میں نے اپنے دادا کو نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ کیا بات۔
تو پوچھے کیا آپ کے دادا بھی پاؤں پھیلا کر نماز پڑھتے تھے؟ بولیں گے نہیں بیٹا. تو آپ کے پاس اندور شہر کے پچھلے 170 سال کی تاریخ آ گئی. 80 سال دادا کی عمر، ان کی 160 سال کی. تو پتہ یہ لگا آج اندور کے سارے مسلمان غلط نماز پڑھ رہے ہیں. یہ جو بچے آئے ہیں 23 سال سے لے کر 35 سال تک، انہی کی نماز درست ہے. یہی نا مطلب ہے. اگر نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا یوں پاؤں پھیلا کر، یوں تشہد میں انگلی، تو بھائی جو بزرگ بھی تو نماز پڑھتے اسی طریقے سے. پتہ لگا سارے اندور کے لوگ معاذ اللہ غلط نماز پڑھ رہے ہیں. آج کے یہ کھجرانہ کے مجتہد مطلق جو گوگل کے مرید ہوئے ہیں اور واٹس ایپ یونیورسٹی میں داخلہ لیے ہیں، جو جینز اور ٹی شرٹ پہن کر انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں، انہی کی نماز درست ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے حضرت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحیح بخاری کتاب الفتن میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک جاہل لوگ آئیں گے، غیر عالم ہوں گے، جو اپنی بات کو دین بنا کر پیش کریں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ عربی اردو نہیں پڑھ سکتے، یہ شرک، یہ بدعت، ہمارے ابا معاذ اللہ بدعتی، دادا بدعتی، یہ مت کرو. کہاں سے ثابت؟ ارے تم اصل میں شیطان کے مکمل گرفت میں آ چکے ہو. اگر تمہارے میں ذرہ برابر علم کا شوق ہے، آؤ بیٹھو بات کریں. لیکن تم تو مکمل تکبر میں نے ان لوگوں سے کاؤنسلنگ کی، جو لوگ بچے پہلے سلفی تھے، الحمدللہ 23 لوگ اس ہاتھ پہ توبہ کر چکے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کو کیسے برگلایا، تو پورا بتایا. ہم کو بلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ لوگ غلط ہیں. ہم کو حدیث شریف دے دی جاتی ہے کہ اس کے لیے یہ پیش کرو، اس کے لیے یہ پیش کرو. ہم کو سوال نہیں کرنا بتایا جاتا ہے کہ آپس میں سے ان سے پوچھے بھئی تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ توحید کی 3 قسمیں کیا ہیں. ان کو جو کتاب دی جاتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے توحید کی 3 قسمیں، لیکن وہاں پر ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کا حوالہ کہاں ہے. بتایا جائے گا سنیوں سے پوچھو میلاد کا حوالہ کہاں ہے. تو اصل میں ان کو پورا ایک پلاننگ طریقے سے نوجوانوں کو برگلایا جا رہا ہے. اے نوجوان بچوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارا اور آپ کا مستقبل کامیاب رہے تو اہل سنت و جماعت سے جڑے رہو، صوفیہ اکرام کے طریقے پہ رہو، سنی علماء کی صحبت اختیار کرو، سادات کرام کی صحبت اختیار کرو، اور سب سے اہم علم سنی کتابوں سے حاصل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، یہ علم نہیں رہے گا تو کہاں سے ایصال ثواب کریں گے بھائی؟ کیا بات ہے. نہیں معلوم ہوگا کہ آج ہی عرس کی تاریخ ہے. جب علم ہوگا تب تو آپ کو مہینہ معلوم ہوگا، جب علم ہوگا تب تو آپ کو ایصال ثواب کا طریقہ معلوم ہوگا. تو اگر آپ کو سنت و جماعت کو بھی تقویت پہنچانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود جو ہے علم کو حاصل کریں. آئیے نماز پر. تو مجھے مل گئے ایک سلفی صاحب، کیونکہ میری اوڑھنا بچھونا یہی لوگ ہیں. میں پہنچ جاتا ہوں، بیٹا بتائیے، آئیے بات کیا جائے. ابھی ہم نے پونے میں لیکچر دیا اعظم کیمپس میں، تو وہاں ایک اہل حدیث کھڑے ہو گئے سوال جواب کے سیشن میں. آپ لوگ یوں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں درگاہوں پر تو سامنے قبر بھی ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ قبر سے مانگ رہے ہیں. اسی اللہ تعالیٰ بتاؤں واللہ اسی وقت دل میں جواب آیا، اسی وقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا یہ بتائیے کعبہ شریف کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے پر کیا خیال آتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہم لوگ تھوڑی کعبہ شریف سے مانگتے ہیں بھائی، بے شک. وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم تھوڑی قبر، ہم تو دعاؤں کا مرکز آسمان ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. نام آسمان کی طرف کیونکہ وہ مرکز حدیث شریف میں ہے کہ دعاؤں کا وہ مرکز ہے. یہ نہیں کہ ہم قبر والے سے مانگ رہے ہیں، نہ، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. بے شک، یہاں ہاتھ اٹھائیں کہیں بھی، جب مسلمان مانگتا اللہ تعالیٰ سے مانگتا. بے شک. خیر آئیے نماز. تو یہ پاؤں پھیلا کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کو دلیل نہیں معلوم ہوگی، اس کو دلیل نہیں معلوم ہوگی. مولوی کے پاس جائے گا آپ نے، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے. تو ان کا مولوی کہے گا دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاذان میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم نماز میں صفوں میں کھڑے ہو، صف سمجھتے ہیں نا، پنکتی، قطار، لائن، تو اپنے درمیان فاصلہ مت چھوڑو. اگر تمہارے درمیان فاصلہ رہے گا تو شیطان تمہارے دلوں کے بیچ میں فاصلہ پیدا کرے گا. یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث. اس حدیث کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی کا قول نقل کیا. ایک صحابی کہتے ہیں
کہ ہم نے جب یہ حکم سنا تو ہم نے اپنے کندھے کو بغل والے نمازی کے کندھے سے جوڑ لیا، ہم نے اپنے گھٹنے کو بغل والے نمازی کے گھٹنے سے جوڑ لیا، ہم نے اپنی ایڑی کو بغل والے نمازی کی ایڑی سے جوڑ لیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ صحابی کا۔ تو یہ اہل حدیث نے کہا دیکھیے ہم اپنا پاؤں اسی لیے پھیلاتے ہیں تاکہ بغل والے نمازی کی ایڑی سے ہماری ایڑی مل جائے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم نے کہا ٹھیک، یہ آپ کی دلیل ہے۔ سوال نمبر 1، کیا آپ صحابہ کے قول اور عمل کو بھی حجت سمجھتے ہیں؟ کیا آپ صحابی نے جو کیا اور کرا اس کو مانتے ہیں؟ کہیں گے ہاں مانتے ہیں۔ ہم نے کہا تو پھر آج سے مان لیجئے کہ بدعت بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، اچھی اور بری، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا نعمت البدع۔ تو اگر صحابی کے قول کو مانتے ہیں تو آپ کو بدعت کو اچھی اور بری ماننا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتے یہاں مانیں گے یہاں نہیں مانیں گے، یہ سب نہیں چلے گا، مرضی کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں آپ۔ دوسرا سوال، آپ پورے والے اہل حدیث ہیں کہ آدھے والے؟ پورے والے۔ تو بھائی حدیث شریف میں تو صحابی نے 3 چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، ذکر کیا، کندھے سے، گھٹنے سے، ایڑی سے۔ آپ لوگ تو صرف ایڑی سے ایڑی جوڑتے ہیں، کندھے سے کندھا کیوں نہیں جوڑتے؟ کیا کندھے سے کندھا جوڑ سکتے ہیں آپ لوگ؟ میری ہائٹ 5 فٹ 8 انچ، مولانا عارف صاحب کی ہائٹ بالفرض 5 فٹ 6 انچ، دونوں بغل میں کھڑے ہو گئے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اصول شاشی پڑھنے کی ضرورت نہیں، نارمل کامن سینس ہے۔ 5 فٹ 8 انچ میرا کندھا یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ میرے بغل میں جو نمازی کھڑے ہیں ان کی ہائٹ ہے 5 فٹ 6 انچ، ان کا کندھا میرے برابر ہوگا کہ نیچے ہوگا؟ نیچے ہوگا نا؟ اسی طرح میرا گھٹنا یہاں 5 فٹ 8 انچ، ان کا گھٹنا نیچے ہوگا۔ اب بتائیے کندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا کیسے جوڑے گا؟ بتائیے، نہیں جڑتا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی تفقہ، سمجھ، فقہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب بتائیے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ آدھے والے ہیں یا پورے والے؟ اگر پورے والے ہیں تو کندھے سے کندھا بھی جوڑنا پڑے گا اور گھٹنے سے گھٹنا بھی، ورنہ کل سے وہی نہیں بھائی ہم لوگ آدھے والے اہل حدیث ہیں کیونکہ آدھے حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا اس حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث کہیں گے نہیں جی ہم اپنے مسجد میں بورڈ لگا دیں گے، پہلی صف میں صرف 6 فٹ کے لوگ کھڑے ہوں، دوسرے میں صرف 5 فٹ 9 انچ کے لوگ کھڑے ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عربی گرامر پڑھنی چاہیے، حدیث شریف کی شرح پڑھنی چاہیے، شیخ گوگل سے علم نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا میرا گھوڑا ہوا سے بات کرنے لگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑا منہ کھول کے ہوا سے بات کر رہا ہے، یہ مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تیز دوڑنے لگا۔ اس کو مجاز کہتے ہیں، انگلش میں میٹافر کہتے ہیں۔ وہ صاحب میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل سے چپک کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، یعنی میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہی ہے نا امام ابن حجر عسقلانی جو شافعی ہیں اور امام عینی جو حنفی ہیں، وہ فتح الباری میں یہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں اس میں مجاز کا استعمال ہے، اس کے لفظی معنی پر عمل نہ ہوگا۔ یہاں جو کندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا اور ایڑی سے ایڑی ملانے کی بات ہے، اس کے ظاہری معنی پہ عمل نہ ہوگا، اس کے مفہوم پر عمل ہوگا، یعنی صفوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ابھی ہم صرف ان کی نماز پر آئے ہیں، کیا بات ہے۔ پوری اگر ان کی تہجد کی نماز کے بارے میں، ایک اذان کے بارے میں، انڈے کی قربانی تو پورا وراث چلے گا، وقت نہیں ہے، مختصر ہم بتائیں گے، مختصر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے ان کے یہاں مرغی کی بھی اور انڈے کی بھی قربانی ہے بھائی، کیا بتاؤں آپ کو، وقت نہیں ہے۔ خیر تو بھائی آپ پاؤں قیامت آ جائے گی، مرغا انڈا دے سکتا ہے، بیل دودھ دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی اہل حدیث پاؤں پھیلا کر نماز پڑھنے کی ایک صحیح حدیث نہیں لا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یا تم میلاد اور فاتحے کی دلیل مانگ رہے ہو، تمہاری نماز خطرے میں آ گئی۔ کیا بات ہے، کیا سبحان بات اللہ، ہے، سبحان اللہ، کیا بات۔
پھر ان کا دوسرا، ہم نے کہا چلیے بالفرض ہم نے مان لیا کہ آپ آدھے اہل حدیث ہیں، مان لیا کیونکہ آپ ہی عدل کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہے ہمارا کہ آپ جب نماز میں جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں کو کیوں پھیلاتے ہیں کہ بغل والے نمازی کی ایڑی سے ایڑی، لیکن یہ بتائیے جب 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تب کیوں پھیلاتے ہیں؟ حق ہے بالکل صحیح سنت پڑھتے ہیں تو کیوں پھیلاتے ہیں؟ سبحان اللہ تب تو بغل میں کوئی نہیں ہوتا نا بھائی۔ صحیح بات ہے۔ تو میں نے بتایا ان بچوں کو اصل میں سوال نہیں کرنے دیا جاتا ہے، ان کو بلا کر ٹریننگ، بس تم کو جا کر سنی نوجوانوں کو سوال کرنا ہے، میلاد، عرس، فاتحہ، یہ ارے ہم تو سب کا جواب دیں گے، تو ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صرف، سبحان اور وقت تو دے ہی رہے ہیں مرغا انڈا دینے تک۔ کیا اچھا یہ لوگ پھر ایک اور بیہودہ بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حکم نہیں دیا ہے، ایک حکم ہے، لہٰذا عورتوں اور مردوں کی نماز ایک جیسے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اہل حدیث۔ جبکہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں فقہ میں عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ میری پوری کتاب ہے، آپ لوگ خرید سکتے ہیں، انگلش میں ہے صلاح آف ویمن ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، اردو میں ہے خواتین کی نماز قرآن اور سنت کی روشنی میں، انٹرنیٹ پہ PDF فری اویلیبل ہے، دونوں زبان میں پڑھ سکتے ہیں، جس سے ہم نے ثابت کیا حدیث شریف سے۔ مثلا ایک مثال بتا دوں، مرد حضرات جب سجدے میں جائیں گے تو اپنے کہنوں کو اوپر رکھیں گے، عورتوں کا ہے کہ وہ اس کو زمین پہ رکھیں گی۔ مرد رکوع میں جائیں گے تو پورا جھکیں گے تاکہ پیٹھ، گردن، گلا سب ایک میں آ جائے، عورت بالکل ہلکا سا، اسے پورا ذکر ہے، مقصد وہ نہیں ہے، موضوع پہ آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں نہیں جی عورت اور مردوں کی نماز ایک جیسی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کہاں جائے گا؟ مرد اور عورت کی نماز اگر ایک جیسی ہے تو ان کے مرد نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ پاؤں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مراسیل ابو داؤد کی حدیث میں حضور نے فرمایا، حضور راستے سے جا رہے تھے، عورتیں نماز پڑھ رہی تھی، حضور نے فرمایا اے عورتوں اپنے جسم کو سمیٹ کر نماز پڑھو کہ تم پر زیادہ پوشیدگی اور حیا لازم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اب یہ بتائیں ہم کو آپس میں ڈسکس کر کے، یا ان کے مردوں کی نماز غلط ہے یا ان کے عورتوں کی نماز ہے؟ کیونکہ عورتیں ظاہر سی بات ہے پاؤں پھیلا کے نہیں پڑھتی ہوں گی ان کی، اور اگر نہیں پڑھتی تو کیوں کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز ایک جیسے؟ کیا بات، قیامت آ جائے گی، قیامت اپنی نماز نہیں ثابت کر سکتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے تشہد میں انگلی، یہ بھی لاتے رہتے ہیں، پوچھئے کہاں سے؟ نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا اس کو ہلانے سے شیطان بھاگتا ہے، ان کا یہی دلیل ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے اس حدیث شریف کو دیکھا ہے؟ کیونکہ آپ تو کھجرانہ میں یہ بولتے گھومتے ہیں ہم کو کسی کی تقلید نہیں کرنی ہے۔ ارے آپ کو کیا معلوم کس حدیث شریف پر عمل ہوگا کس پہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت علمی موضوع ہے کہ ہر صحیح موضوع پر، ہر صحیح حدیث پہ عمل نہیں ہوتا۔ ہم نے بارہا اس کی مثالیں دی نا آپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ ایتھوپیا کا حبش کا جو بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا دوسرے شہر میں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جنازے کی نماز غائبانہ ادا کی، یہ بالکل صحیح حدیث، اور صحابہ حضور کے پیچھے جماعت میں شامل ہوئے۔ کیا ہم لوگ جنازے کی نماز غائبانہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے، ہم بھی بولتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ ہم نے آج میں آتے ہی سب سے پہلی بات جو میں نے عارف صاحب سے کی کہ ہمارا اگلا جو سیمینار ہوگا وہ اسی ٹاپک پر ہوگا، وائی فقہ وین وی ہیو حدیث، فقہ کی کیوں ضرورت ہے جب حدیث موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث بالکل صحیح، ہم عمل نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ جواب سنیے۔ ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی صحابی نے کبھی جنازے کی نماز غائبانہ ادا نہیں کی۔ ہاں حضور نے قائم کی تو حضور کی اقتداء میں شامل ہوئے، لیکن صحابہ کو خبر ملتی کہ تمہارے فلاں ساتھی کا انتقال ہو گیا تو وہ غائبانہ نماز نہیں ادا کرتے، لیکن حضور جب کرتے تو حضور کے پیچھے شامل ہو جاتے۔ کیوں؟ ان کو شرط معلوم تھی جنازے کی نماز کے لیے میت کا سامنے دکھنا
شرط ہے چونکہ حضور کی آنکھ کی طاقت دور تک تھی, حضور دیکھتے تھے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, بستی بستی قریہ قریہ. سبحان اللہ سبحان ان کو معلوم تھا کہ ہر حدیث شریف نہیں, کچھ حدیث شریف خاص ہے, صرف حضور علیہ السلام کے لیے سب عمل نہیں کر سکتے. کیا بات. دوسری مثال دوں میں آپ کو, سنن ابو داؤد کی حدیث. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جب بھی وضو کر کے مسجد میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے میری گیس خارج ہو گئی, میں پھر وضو کرنے آتا ہوں, پھر لگتا ہے گیس خارج ہو گئی, میرا پورا وقت اسی میں چلا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم کو گیس خارج ہونے کی بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے تم کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بالفرض ایک سلفی اہل حدیث لڑکے نے اس حدیث شریف کو پڑھ لیا, ترجمہ, وضو کر کے مسجد میں بیٹھ گیا, گیس خارج ہو گئی, نہ آواز آئی نہ بدبو, اسی حدیث شریف میں عمل کروں گا, نماز پڑھ لی. مولانا عارف صاحب سے ملاقات ہو گئی. مولانا عارف صاحب نے کہا ارے بھائی وہ حدیث شریف جو تھی وہ صرف خاص ان صحابی کے لیے حکم تھی کیونکہ ان کو وسوسے کی شکایت تھی. تم کو یہی نہیں معلوم کون سی حدیث شریف مطلق ہے, کون سی مقید ہے, کون سے خاص لوگوں کے لیے کیسے حدیث پہ عمل کرو گے. کیا بات ہے, سبحان. اتنا آسان نہیں ہے جتنا 3 دن میں مجتہد بن جاتے ہیں آپ لوگ, کیا بات ہے. وہ بھی مطلق. حضور علیہ السلام نے نماز میں انگلی مبارک کو اٹھایا اور گرا دیا. اس حدیث شریف کو 10 تابعین نے روایت کیا ہے. کتنے؟ 10. 9 بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی مبارک کو اٹھایا اور بنا حرکت کیے گرا دیا. ایک راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے انگلی مبارک کو اٹھایا اور حرکت کی اور پھر گرا دیا. اسی کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل فرمایا. اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو شاذ حدیث کہتے ہیں, جہاں ایک سکاراوی جمہور سکاراویوں سے اختلاف کرے. اور شاذ حدیث ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے. اگر نہیں سمجھے تو یوں سمجھیے, بالفرض یہاں 100 لوگ بیٹھے ہیں اور 99 لوگ کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ چشتی نے ہرے رنگ کا امامہ باندھا تھا, اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ فضل اللہ چشتی نے پیلے رنگ کا امامہ مارا تھا, تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ 99 کی. اسی طرح یہاں پر 9 صحیح روایتیں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انگلی مبارک کو اٹھایا اور بنا حرکت کیے گرا دیا. لیکن یہ ضد میں شیطان سے اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ 9 صحیح روایتوں کو چھوڑ کر ایک ضعیف قول پہ عمل کر رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قیامت آ جائے گی, قیامت, کیا بات. مرغا انڈا دے دے گا. کوئی اہل حدیث تشہد میں انگلی ہلانے کی ایک صحیح حدیث نہیں لا پائے گا. کیا بات ہے, سبحان. بتائیے, یہ لوگ گھومتے پھر رہے ہیں, یہ ہمارے نوجوان بچوں کو برگلا رہے ہیں. کیوں برگلا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان بچوں کو علم نہیں ہے. کیسے برگلاتے ہیں؟ مثال کے دوں. کہا بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ہاں میں نماز میں پڑھتا ہوں. تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مفہوم ہے؟ اللہ تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد مانگیں, تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد مانگیں. کہا لیکن دیکھو, آپ نے سنیوں کو کہا ہوگا یا غوث المدد کہتے ہوئے. اب آپ بتائیے ان کا یہ عمل قرآن شریف سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے گھر سے کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو سیدھا قرآن مجید دکھا رہے ہیں. اب سنی بچہ پریشان. سنی بچے کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. عالم کے پاس جانا چاہیے تھا, مسئلہ پوچھنا, جواب مل جاتا. لیکن ہمارا سنی بچہ کس میں بزی ہے؟ واٹس ایپ پر بزی ہے. یہ واٹس ایپ اتنی خطرناک چیز آ گئی ہے کہ بغل میں اماں کھانا لے کر بیٹھی ہیں, بیٹا کھا لو, بیٹا واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہے. بغل میں بیوی کھانا بنا کر بیٹھی ہے, شوہر کسی انجان عورت سے بات کر رہا ہے. یہ واٹس ایپ آ جانے سے گھر ٹوٹ رہے ہیں, معلوم ہے. گھنٹوں گھنٹوں لڑکے لڑکی چٹیا رہے ہیں. پھر ایک دن آئے حضرت مولانا انوار صاحب کے پاس, حضرت ہماری لڑکی نے لو میرج کر لیا ہے, پریم وواہ. اب حضرت کیا کریں گے؟ اب کچھ کر سکتے ہیں تو ولیمہ کب کرو؟ جب آپ کا لڑکا لڑکی رات بھر گھنٹوں چیٹنگ کرتا تھا, آپ کا لڑکا لڑکی رات کو کالج سے گھر آتا تھا, تب آپ کی پوری توجہ اپنی دکان اپنے بزنس میں تھی. اس وقت فکر نہیں ہوئی کہ ہمارا اولاد کیا کر رہا ہے. اب جب چڑیا چگ گئی کھیت تو آپ کیا کریں گے؟
تو یاد رکھیے اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے. بے شک سبحان اللہ. صرف ان کو تعلیم مت دیجئے کہ فلاں اسکول میں ہم نے ایڈمیشن کرا دیا, انجینئر, ڈاکٹر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بی کام, سی اے کرو نا. تعلیم سے زیادہ اسلام میں تربیت پہ توجہ دی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو تعلیم ہے اگر تربیت نہیں ہے تو وہ آگے چل کر کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بن گیا. تعلیم ہے لیکن کیا کرے گا؟ لوگوں کے گردے نکال کر بیچے گا. سننے میں آتا ہے. بے شک. انجینئر بن گیا تو ریت ملائے گا سیمنٹ کی جگہ. لیکن اگر تربیت ہے تو جا رہا ہے راستے میں پتھر ہے ہٹا دے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے یاد رکھیے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دیجئے کہ اسلامی تربیت سے دل میں خوف خدا آتا ہے, علماء بزرگوں کی تعظیم آتی ہے, چھوٹوں سے محبت آتی ہے. پہلے لوگ پیسہ اکٹھا کرتے تھے, نوجوان بچاتے تھے کہ اکٹھا ہو جائے گا تو عمرہ جائیں گے. کیا بات. آج اکٹھا کرتے ہیں کہ سب سے مہنگا والا موبائل خریدیں گے. 2 گھنٹے کی میری پوری لیکچر ہے موبائل کی تباہ کاریوں پر, سن لیجئے گا. آج جو موضوع نہیں ہے لیکن آج کل ہر تقریر میں 2 منٹ ضرور بولتا ہوں میں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے لوگ موبائل میں لگے ہیں. ہم لوگ ابھی اس عمر میں 70-80 سال کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تسبیح گھماتے ہیں. جب ہم لوگ 70-80 سال کے ہوں گے تو شاید ہی کوئی دکھے تسبیح والا, کیونکہ جس کی جوانی موبائل میں گزر رہی ہے وہ بڑھاپے میں موبائل لے گا. کیا بات ہے. تو میں والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کے اوپر سختی کریں. اور آج کی دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے. بچہ 9-10 سال کا ہو گیا اور آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو بچہ ہاتھ سے چلا گیا ہے. آپ کو وہی بچے کے جو کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک وہ جو 5 سال میں اس نے اگر اپنے بچے کو آپ نے اچھی تربیت دے دی تو بچہ کامیاب ہے. بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے. ایک اچھی صحت اور ایک خالی وقت. چلے جائیے کسی بھی شہر کے مسلم علاقے میں, چاہے دلی ہو, اندور ہو, حیدرآباد ہو, بھوپال ہو, ہر شہر میں کچھ علاقے ہوتے ہیں جہاں مسلم آبادی زیادہ ہوتی ہے. چلے جائیے رات کو 2 بجے بھی ہمارے لڑکے گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. 2 بجے بریانی کھا رہے ہیں, حلیم کھا رہے ہیں. میں نے 2 بجے بچوں کو کیرم بورڈ خریدتے دیکھا ہے. اور پھر اٹھیں گے کب؟ 11 بجے. 10 بجے کون اٹھتا ہے؟ 11-12 بجے. پھر حضرت مولانا انوار صاحب کے پاس آئیں گے, حضرت بزنس میں برکت نہیں ہے, تعویذ دیجیے. حضرت کہیں گے بیٹا پچھلے بار فجر کی نماز کب پڑھی تھی؟ بیٹا پچھلے بار قرآن شریف کی تلاوت کب کی تھی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم پر یہ پریشانی, ہم پر مطلب ہماری جماعت مسلمانوں پہ پریشانیاں کیوں آ رہی؟ آپ سب سمجھ رہے ہیں میں کس پریشانی کی بات کر رہا ہوں. بے شک. میں کسی سیاسی پارٹی کی طرف نشاندہی نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے, نہ, جواب قرآن مجید میں ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری خود اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں. نماز ہمارے محلوں سے غائب, نماز ہمارے گھروں سے غائب, گانا ہمارے گھروں میں بج رہا ہے, ہماری بیٹیاں بہنیں بے نقاب گھوم رہی ہیں, ہمارے بچوں کی نماز قضا ہو رہی ہے, ہمارے نوجوان بچے گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے نوجوان بچے ڈرگس اور شراب لے رہے ہیں اور سوچتے ہیں جمعہ کے دن ایک نماز پڑھ لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ وہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, ہم سجدہ کریں نہ کریں وہ اللہ تھا ہے رہے گا. بے شک سبحان اللہ. وہ 70 ماہ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. بے شک. نہیں آج تھک گئے ہیں تو عشاء غائب, تھکے ہیں تو یہ تو طریقہ شریعت کی تھوڑی پیروی ہے, طبیعت کی پیروی ہے. آج جلدی اٹھ گئے تو آج ظہر پڑھ لیں گے. فجر نہیں بول رہا ہوں کہ جلدی اٹھنے والے بھی 10 ہی بجے اٹھتے ہیں ہمارے یہاں. کیا ہے میرے بھائیوں, ہم ان سلفی اہل حدیثوں سے مقابلہ تو کر لیں گے لیکن ہمارے مسلم سماج, سنی سماج میں جو اندر سے نوجوانوں میں بے حسی آ رہی ہے اس کا کیا علاج ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے شک. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم, 45 مناظرے ہوئے ہیں, بھاگ گئے, آج تک کبھی ہارا نہیں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ. اس کا کبھی نہیں فکر ہوتا. مجھے معلوم ہے ان کا کوئی علم والا ہوتا ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا کبھی ذہن میں فکر نہیں ہوتا. فکر اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, اذان ہو رہی ہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, والدین کی بات نہیں مان رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اور لیکن جلوس میں بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں. تو میرے دوستو یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دین کی خدمت کرنے کے لیے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کر رہے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ جزا اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو اس کے حبیب کے راستے پر چلے گا اس کو کامیابی ہے. کروڑ پتی بن جائیے آپ، ارب پتی بن جائیے، 2.5% زکوٰۃ دیجیے. منع نہیں اسلام میں. خوب پیسہ کمائیے، گھومنے جائیے بیوی کے ساتھ، لیکن بیوی کے ساتھ پرائی عورتوں گرل فرینڈ کو لے کر گھومنا تو نہیں ہے. اب دنیا کے قانون کی بات کر رہے ہیں. آج سے 9 مہینے پہلے تک ہندوستان میں عورت اور عورت کی شادی ناجائز تھی، مرد کی اور مرد کی شادی ناجائز تھی. اب کچھ لوگ بیٹھے اور وچار کیا، نہیں جی دنیا بدل گئی، اب مرد اور مرد کی شادی یہاں ہو رہی ہے. معاذاللہ لواطت عام ہو رہی ہے. کچھ سٹیٹ نے کہا شراب آپ نہیں بیچ سکتے، جیسے گجرات اور بہار آپ کے اور ہمارے شہر اندور میں بک رہی ہیں. تو دنیا والے جس کو جائز اور حلال کہیں گے وہ تھوڑی ہمارے لیے جائز حلال ہو جائے گا. ہمارے لیے وہ چیز جائز اور حلال ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ شریعت کا قانون کسی ملک اور زمانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ قیامت تک ہر زمین کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ پوری گفتگو فکری کرتا کہ کس طرح کیپٹلزم آیا چلا گیا، کس طرح سوشلزم آیا چلا گیا، لیکن اسلام کا نظام رہے گا اور رہے. بے شک. سبحان اللہ. آج وہ وقت نہیں ہے. تو میں اپنے نوجوانوں سے بولتا ہوں کہ آپ اگر شریعت کے پابند ہو جائے تو الحمدللہ دنیا میں تبدیلی آ جائے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو نماز کی بات ہو گئی، انگلی ہلانے کی بات ہو گئی. اب ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ خواجہ یا غوث جو بولتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد مانگے. لیکن آپ لوگ تو مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، اور آپ لوگ غیر اللہ کے نام پر اس مہینے میں وہ جانور بھی غوث الاعظم کے نام پر. یہ ایک صاحب نے کہا، ہم نے کہا بھائی عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے جانور میں کتنے لوگوں کا نام لیتے ہو؟ 7. یہ کیا؟ کہا نہیں، ہم ان کے نام پر قربانی تھوڑی کرتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہیں. میں نے کہا تو ہم سے بھی پوچھو. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ بکرا غوث الاعظم کا ہے تو ان کے نام پر نہیں، ہم بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹتے ہیں. یہ ہم جب کہتے ہیں کہ ان کی طرف منسوب، یعنی اس کا ایصال ثواب غوث الاعظم کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم سے بھی تو پوچھو جیسے ہم تم سے پوچھ رہے ہیں. نہیں، ہم کو پوچھنا اوچھنا نہیں بتایا گیا، ہم کو کہا گیا سیدھا کفر اور شرک کا فتویٰ لگاؤ. کیا بات. نام تھوڑی لیتے ہم لوگ، ہم بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. اچھا چلیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ بتائیے کہ یہ یا غوث کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا کون سی کتاب سے حوالہ لیں گے، سنی، دیوبندی یا اہل حدیث؟ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تینوں کتاب سے حوالہ دیں گے. بہت دیر سے دیوبندی حضرات کا ذکر نہیں ہوا، سوچیں گے ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو پہلے انہی کا ذکر ہو جائے. کیا بات. کتاب کا نام فتویٰ رشیدیہ، سبحان اللہ. ہم نے نہیں لکھی ہے، مولوی رشید احمد گنگوہی. 150 روپے کی مل رہی ہے، پیلی جلد میں آ رہی ہے آج کل، رعایت 120 سے مل جاتی ہے. سوال ہوا مولوی رشید احمد گنگوہی سے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا کیسا؟ کیا بات ہے. سنی عالم سے سوال نہیں ہوا ہے، دیکھ لیجئے. ہم نوجوانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں یہ حوالہ دکھایا گیا آج تک؟ جواب مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا جواب سنیے. لکھتے ہیں اگر کہنے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، ایک ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کی بات سن سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو اس عقیدے سے ان کو پکارنا بالکل جائز ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آگے لکھتے ہیں، ہاں
اگر کوئی اس عقیدے سے پکارے کہ ان کو یہ طاقت خود سے ہے، بالذات ہے، تو پکارنا شرک ہے۔ ہم نے کہا رے بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کبھی نہیں کہتے۔ اسی کتاب میں ایک اور سوال ہوا کہ حضرت امام دمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حیوات الحیوان میں سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جا رہا ہو اور شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو وہ کہے یا دانیال علیہ السلام، ایسا کہنے سے شیر کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ سنی عالم سے سوال نہیں ہوا ہے، کیا بات، جواب سنیے دیوبندی اور تبلیغی حضرات۔ ہم غریب نواز کے ماننے والے دلیل بھی محبت سے دیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بشرطے کی دلیل مل جائے تو سنی بن جائیے۔ سبحان اللہ۔ جواب سنیے، لکھتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ بالکل درست ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے نام میں یہ برکت دی ہو کہ ان کے نام کی برکت سے شیر کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور کا نام لیجئے تو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ نہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں، ہم دیوبندی کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم لوگ ڈائریکٹ والے ہیں، یہ تو دیوبند کی کتاب ہو گئی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے ڈائریکٹ میں جو سب سے بڑی کتاب، آپ کی جو سب سے معتبر عالم ہے اس کی کتاب سے حوالہ دیں گے، شیخ ابن تیمیہ، چھوٹے نہیں سب سے اوپر، شیخ ابن تیمیہ کے کتاب الکلیمۃ الطیب، کتاب کا نام دیکھ رہے ہیں، پاکیزہ کلموں کی کتاب۔ اب ظاہر سی بات ہے پاکیزہ کلموں کی کتاب میں شرک، کفر اور بدعت تو نہیں ہوگا۔ اس میں شیخ ابن تیمیہ ایک باب باندھتے ہیں، ایک چیپٹر باندھتے ہیں، عنوان کیا کرنا چاہیے اگر کسی کے کان آئے اور پاؤں سن ہو جائے، یہ باب باندھتے ہیں۔ اس کے باب کے تحت ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ابن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک بار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے، ان کا پاؤں سن ہو گیا، کسی نے ان سے کہا آپ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے یا کہہ کر حضور کو یاد کیا اور پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت نے یہاں ایک حاشیہ لگایا کہ حضور کا نام مبارک آ جائے تو تعظیم فرض ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی تعظیم نہ کر پائے، اسی لیے نام مبارک نہ لے کے یا رسول اللہ کہنا بہتر۔ سبحان اللہ۔ اب کیا کریں گے؟ یہی عقیدہ امام بخاری کا بھی تھا۔ امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو حضور کو یا کے ساتھ یاد کریں، تکلیف دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام بخاری الحمدللہ سنی تھے۔ امام ابن حجر فتح الباری کے شروع میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری جب اپنی کتاب تاریخ الکبیر لکھ رہے تھے تو حضور کے روضے مبارک، قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر لکھتے اس عقیدے سے کہ اس قربت کے بنا پر میری کتاب قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کہاں سے لوگوں کو جھانسا دیتے کہ ہم امام بخاری کو ماننے والے ہیں؟ امام بخاری کا تو عقیدہ تھا کہ قبر والے سنتے ہیں، کیا بات ہے۔ امام بخاری کا عقیدہ تھا کہ حضور کے تبرک سے فائدہ پہنچتا ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ میں بارہا بتاتا ہوں، امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب اللباس میں نقل کی کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کا ایک موئے مبارک، بال مبارک تھا، جب بھی کسی صحابی کو بری نظر لگتی یا بخار ہوتا تو حضور کے ایک بال مبارک کو لے کے پانی کے برتن میں گھما کے پیتے، بخار دور ہو جاتا۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا آپ لوگ سماج میں پھیلا کے رکھے ہم تو امام بخاری کو مانتے ہیں؟ کیا ہے بھائی؟ کبھی شیخ ابن تیمیہ کا عقیدہ جاننے کی کوشش کی؟ بتاؤں گا تو سلفیوں کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ کیا بات۔ اور سن لیں، جو ہمارے بچے مناظرہ کرتے ہیں، بڑا زوردار حوالہ دے رہا ہوں، مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 232 پہ شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کن فیکون کی طاقت دیتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کن فیکون کی طاقت دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آیا صابر پاک کا مسئلہ. اے شمس الدین اندھے ہو گئے تو آنکھ چلی جاتی, اے شمس الدین لنگڑے ہو گئے تو پاؤں چلی جاتی. اچھا شمس الدین پاؤں آ گیا تو پاؤں آ جاتا. یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے. کیا بات ہے, سبحان. کبھی سنا؟ کیوں؟ آپ کو سوچئے, پھر وقت ہو جائے گا. اسلام کو کس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے کہ پچھلے 1400 سال میں جو تحقیق ہوئی ہیں, جو تفسیر لکھی گئی ہے, جو علم کلام اور فقہ پر کتابیں لکھی گئی, یہ سارے لوگ غلط تھے. یہ پچھلے 20 سال کے لوگ صحیح ہیں. یہ یہودیوں کی, نصرانیوں کی کتنی خطرناک سازش ہے. غور کیجئے, 1400 سال کی علمی تاریخ کو ایک چٹکے میں ایک کالج کا لڑکا انکار کرتا ہے. اللہ. آپ اس نہج پہ سوچئے. ہم امام اعظم کو نہیں مانیں گے, ہم امام مالک کو نہیں مانیں گے, ہم کسی کو نہیں مانیں گے, ہماری یہ رائے. تمہاری رائے کی کیا اوقات ہے جب تم عربی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا بات ہے. آپ سوچئے کیسے آپ بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, پینفلیٹ دیا جا رہا ہے. بھئی آپ خود سے آپ بتائیے, آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو دال کے اوپر پیش ہے نا در رسول اللہ, اور اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ. آپ سے پوچھا جائے یہاں پیش ہے وہاں زبر ہے, بتا پائیں گے؟ نہیں. لیکن کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ حدیث خود سمجھا رہے ہیں, ترجمہ پڑھ کر آپ مجتہد بن رہے ہیں. یہ سوچئے نوجوان بچوں, یہ انگریزوں کی, یہودیوں کی کتنی خطرناک سازش ہے. لیکن اگر کوئی کلین شیو آپ کو یہ بات بولے گا تو آپ نہیں مانیں گے. اس لیے اس فتنے کو پھیلانے کے لیے داڑھی رکھنے والے لوگ بھیجے جاتے ہیں. اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ توحید کا نام لے کر آپ کو حضور کی معاذ اللہ گستاخی بتائی جاتی ہے. توحید کا نام لے کر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی بتائی جاتی ہے. توحید کا نام لے کے صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرائی جاتی ہے. میں نوجوان بچوں سے درخواست کروں گا, آپ اپنے وقت کو صحیح مینجمنٹ کریں. آخری 3 منٹ اور اپنی بات ختم کر رہا ہوں, صرف 3 منٹ. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اگلی نسل کامیاب ہوگی کہ نہیں, آپ کے بچے کامیاب ہوں گے کہ نہیں, تو اس فارمولے کو اپنے گھر میں اپلائی کریں. جن گھروں میں بچے وقت کے پابند ہیں, وقت پر اٹھتے ہیں, وقت پر اسکول جاتے ہیں, وقت پر کھیلنے جاتے ہیں, وقت پر پڑھتے ہیں, وہ بچے کامیاب ہیں. جن گھروں میں وقت کی پابندی نہیں, ایک دن بچہ 10 بجے اٹھ رہا ہے, ایک دن اسکول بنک مار رہا ہے, شام کو مغرب کے بعد ہوم ورک کے بہانے, پروجیکٹ کے بہانے بازاروں میں گھوم رہا ہے, اور وہاں پھر عشق بازی پروان چڑھ رہی ہے. سب مجھے معلوم ہے, میں تو پڑھاتا ہوں نا یونیورسٹی میں, مجھے سب معلوم ہے. ان کے بچے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, پولیس آفیسر بنے, IPS بنے, IAS بنے, تو آسان طریقہ اپنے گھر میں وقت کی پابندی لا دیجیے. بچے کو دے اتنے وقت نماز پڑھنا ہے, اتنے وقت تلاوت کرنا ہے, اتنے وقت کھیلنا ہے. وقت کی پابندی ہوگی, بچہ کامیاب ہو جائے گا. اپنے بچے کو جس طرح دین کا علم دے رہے ہیں, جس طرح دنیا کا علم دے رہے ہیں, اسی طرح دین کا علم بھی دیں. ہم یہ نہیں بول رہے سب بچوں اپنے علامہ بنائے, نہیں, سب کے بچے علامہ نہیں بن سکتے, لیکن سب کے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز ہو, عقیدے کا علم ہو, جائز ناجائز کا علم ہو. اتنا علم ہو کہ بھائی وہ اپنے عقیدے کے بارے میں جواب دے سکے. اتنا علم کب ملے گا؟ گھر میں واٹس ایپ سیکھنے سے نہیں, مدرسے میں جانا پڑے گا. ہر روز 1 گھنٹہ دینا پڑے گا. ہفتے میں 3 دن جائیں گے, ہفتے میں 3 دن جائیں گے, 1 گھنٹہ, تو 5 سال میں آپ کے لیے نصاب بنا لیا جائے گا, سلیبس, کہ وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں انگلش میڈیم, ان کے لیے ہمارا الگ نصاب چل رہا ہے. ان کو ہفتے میں صرف 3 دن آنا ہے. اگلے 5 سال میں ہم ان کو اتنا بنا دیں گے کہ 20 سورہ یاد ہو جائے گی, امامت کر سکتے ہیں, جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور بنیادی چیزیں آ جائیں گی. الحمدللہ. تو آپ کو اپنے بچوں کو دین کو بتانا ہے, دین کو سیکنڈری نہیں کرنا ہے, دین کو مقدم رکھنا ہے. اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو پڑھنے بہترین ڈاکٹر بنائیے. آپ کا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور BCom نہیں ہوگا, کل آپ کے پاس ایک بچہ آ کر سوال کرے گا, یہ بتائیے ہم شیئر بازار میں پیسہ لگاتے ہیں, انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں, فوریکس ایکسچینج کرتے ہیں, جائز ہے کہ ناجائز, کیسے ہوگا؟ تو اپنے بچوں کو کہے بیٹا کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے, وقت کو تھوڑا بھی ضائع مت کرو, ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہے. دین کو, شریعت کو اپنی زندگی میں اتاریے. وجزا اللہ ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.